سندھ میں مساجد کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں وفاق کے احکامات نہ ماننے پر صوبائی حکومت کے خلاف درخواست کی سماعت۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ صوبائی حکومت وفاق کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی، 18ویں ترمیم کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ، کہا جہاں ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تمام کیسے بند کر سکتے ہیں؟ سندھ حکومت کو نوٹس جاری، چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر سے 7 مئی کو جواب طلب۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی کرونا ہو گیا، قرنطینہ میں چلے گئے۔ اہل خانہ اور ملازمین کے ٹیسٹ کرائیں گے۔ گورنر سے ملاقات کرنے والے اراکین اسمبلی کے بھی ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کرونا وائرس کی صورتحال اور ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی متوقع۔ اجلاس میں صحافیوں کے لیے امدادی پیکج پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وبائی امراض اور سندھ کورونا ایمرجنسی آرڈیننس پر صوبائی کابینہ کا اتفاق، منظوری کے لیے گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، بتایا کہ اسکول فیسوں، کرایوں، بجلی اور گیس کے بلوں پر رعایت ہوگی، خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سندھ حکومت نے مزید 153 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ ایس او پیز پر لازمی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے مستثنی برآمدی صنعتوں کی تعداد 373 ہو گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشقاوان عہدے سے فارغ۔ پاک فوج کے سابق ترجمان عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر۔ سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ ایوان صدر میں تقریب حلف برداری، صدر مملکت نے شبلی فراز سے حلف لیا۔ اور بیڈ بوائے کے کرکٹ کیریئر کو بریک لگ گیا۔ میچ فکسنگ سکینڈل میں عمر اکمل پر 3 سال کے لیے پابندی عائد، ڈسپلنری کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا۔ کسی زمانے میں بادشاہی مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا تھا۔ مغلیہ دور میں بننے والی یہ مسجد تاریخی حوالے سے آج بھی بہت اہم ہے، جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بھی اس کی سیر کرواتے ہیں۔ لال پتھر سے بنائی گئی عظیم عمارت اپنی مثال آپ ہے۔ 1674 میں اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد بنوائی، جہاں کئی برسوں سے صوم و صلات کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ مسجد کے 3 گنبد سنگے مرمر کے بنائے گئے ہیں، جبکہ چاروں کونوں پر 174 فٹ لمبے مینار ہیں، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اندرونی حصے کے مین ہال کی دیواریں اور محرابوں پر دلکش نقش نگاری کی گئی ہے۔ بادشاہی مسجد میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں کر ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، پرانے لوگوں کی یادیں تازہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ جب ہم مینار وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ایک کشش سی ہوتی ہے اس کی طرف آنے کی کہ یہاں پہ جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ مسجد کے ہال کی مین دیوار پر کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے، جبکہ ایک جانب دھاگے سے لکھے قرآن پاک بھی بادشاہی مسجد میں موجود ہیں۔ مرکزی دروازے کے گرد فریسکو پینٹنگ اور پتھروں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا ہے۔ لاہور کی پہچان سمجھے جانے والی اس مسجد کا حسن و جمال واقعی متاثر کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ کیمرہ مین علی مجتبیٰ کے ساتھ تہمین احمد، سما لاہور۔ سارے سینئر لوگوں کی رائے کینسل کر دے، کینسل ہی کر دینا، کینسل ہی کر دیں جی سر، جیسے ٹھیک اس سے کریں گے۔ نہیں کیمرے نہ لے آ جانا۔
اسی تو ہمیشہ پہلی افطاری لاہور کرنے ہیں، اس لیے رکھی ہے انہوں کینسل. نہیں خبر ہے شروع. یہ ایویں کر لو نا، کیمرے مین نہ گل کر لو، کیمرے نہ لے آؤ، ایویں ہی آ جاؤ بھی افطاری لی جدی بھی ہوئے. ہاں جی ہاں ٹھیک. ویل سیڈ. سارے کہندے نے کینسل کرو جی، کیمرے مین صحیح کہ کیمرے مین ہوندے نے پھر سارا ہی کینسل کرو. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو صحافی نو کھان دا شوق تے نہیں ہو سکتا نا. گل ایک فیصلہ کرو کہ بھئی کیمرے پولیٹیکل گل نہیں ہوئے گی، صرف افطاری ہوئے گی. نہیں اصل بندہ تو ہونا آ گیا. پھر بغیر کیمرے کے آئے افطاری ہو گئی. ٹھیک ہے، فاصلے تو لا دے بڑا. سماجی فاصلے کا خیال رکھے. ٹھیک ہی ہوئے پین سارے ہوں. کھڑیا تو جائے گا ہی. پھر طے ہوا جی کہ کوئی پریس سٹاک نہیں ہوئے گی. ساری روایت ہے جڑی با افطاری جنہیں آنا ہے وہ آ جائے، کیونکہ اسی اپنے افسروں کو دعوت دے چکے ہیں سارے. نالے اسی صرف اپنی بھیڑ دے لوگوں نے کیا، ریلوے والے نے، باہر والے نے تکیا ہی نہیں. ٹائم دسو بھائی کی صورت حال. شروع کریں جی. وہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیں. کیوں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے. خیال کہ ہم ٹرین سروس کو 15 ٹرینوں کو شروع کریں گے، لیکن حکومت نے لاک ڈاؤن کی پالیسی جو ہے وہ جاری رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصلہ یہی تھا کہ ہم سوموار کے دن سے ٹرین شروع کریں گے. ہماری تیاری مکمل ہے. ہمیں چین سے جو تھرمل گیٹ ہیں وہ ہمیں جنرل افضل صاحب نے، ان کی کیا آرگنائزیشن ہے RMDC NDM نے، وہ بھی پہنچا دیے. ہم نے اسٹیشنوں پہ سارے چین کے فاصلے سے 50 فٹ کے فاصلے سے کام کرنے والے تھرمل گیٹ لگا دیے تھے. ساری ٹرینوں کی بھی کوریٹینا کر لی تھی، سب صفائی کر لی. لیکن گورنمنٹ نے رات کو 9 تاریخ کر دی ہے لاک ڈاؤن کی. 10 تاریخ کو ہم نئی تاریخ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو ظاہر ہے کوئی رکشہ بس ٹیکسی نہیں چلے گی تو مسافروں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ سواری ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 50% ٹرین پہ سواری اٹھائیں گے. 15 ٹرینیں جو ہیں وہ صرف 50% پیسنجرز کی بکنگ لیں گی. اور اب یہ فیصلہ جو ہے کل کے فیصلے کے بعد 10 تاریخ کو ہم اگلی تاریخ دے رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن اس سے پہلے اٹھ گیا تو 24 گھنٹے کے اندر ٹرینیں چلا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام لوگوں کو نجات دلائے. ریلوے نے اپنے طور پر 50 گیٹ بنائے ہیں جو کہ تمام چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ ریلوے نے اپنے
ریلوے کی فیکٹری میں گیٹس بنائے جو کہ ہم تمام اسٹیشنوں کو دے رہے ہیں، فیکٹریوں کے اندر لگا رہے ہیں، ورکشاپوں کے اندر لگا رہے ہیں۔ چمن میں ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، ٹیک اوور ہینڈ اوور سرمنی ہو چکی ہے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل، اور ہم گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں اسی طرح چمن کے بعد اگر تفتان میں کہیں جگہ یا افغانستان میں بھی ہماری ٹرین کی 300 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ باقی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے کہ ہم ایک ہو کر سب نیک ہو کر اس صورتحال سے گزریں۔ ہم نے غریب میں اب اس کو کہہ رہا ہوں جو شٹر ڈاؤن کر رہا ہے دکان والا اور اوپر کر رہا ہے، اصل میں غریب